بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ان 3 گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا ورنہ آپ کی بیٹی مرجا جائے گی، یعنی کہ اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان 3 گھروں سے رشتہ کبھی مت کرنا، ان 3 گھروں میں ہمیشہ رشتہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ دوستو، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارگاہ میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا، وہ بہت پریشان تھا۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، اے امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی دور فرما سکتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسئلہ کیا ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ تو اس مالدار شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں صلاح مشورہ کر کے آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیے جہاں پر میری بیٹی کا گھر آباد ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری بیٹی خوش رہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنا۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس لگے گا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو پری ہوتی ہے، رانی ہوتی ہے، اور باپ اسی کے لیے تو فکر مند ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہے، باپ کو اپنے گھر کی 4 دیواری چھوٹی لگنے لگتی ہے، تاکہ بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے اے شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے اور نہ ہی اونچے مقام والے گھر۔ اسی لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو تو صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنا۔ اپنی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا اور آپ کی بیٹی بہت خوش رہے گی۔ وہ مالدار شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین، وہ کون سی 3 چیز ہے اور کون سے عمل ہے جن پر ہم عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا جہاں جس گھروں میں عورتیں فیصلہ کرتی ہو اور مرد ان فیصلوں پر عمل کرتے ہو۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھروں میں نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا۔ دوستو، کتنی گہری بات ہے، آپ لوگ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والے سے پیار ملتا ہے، نہ مائکے والوں سے پیار ملتا ہے۔ وہ مائکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا بھی ہے، بھائیوں نے بہن کو بوجھ قرار دیا ہے۔ ایسے کئی گھر ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ان کی ہر چھوٹے بڑے تانے دیتے ہیں، نہ اس بچی کو دن کو سکون ہوتا ہے، نہ رات کو راحت کی نیند آتی ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے تو اس فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا مائکہ یعنی ماں باپ، بھائی بہن، پورا گھر پریشان ہے، اور وہ گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخرکار تھک ہار کر یا تو اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے یا شوہر کے ظلم اور ستم کو اس کے تانوں کا گہنا بنا کر پہن لیتی ہے۔ تو پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے فرمایا، اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت کرنا جس گھر میں عورتیں فیصلے کرتی ہو۔ اب نمبر 2، حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ کی جاتی ہو، جہاں مرد ہی حکمران کرتے ہو، وہاں تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے۔ پیارے دوستو، آپ اپنے ارد گرد یا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ ایسے گھر بھی ہے جو عورتوں کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیویوں کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا اپنی بیویوں کو بھی پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہے جو خود کو اول سمجھتے ہیں، اور ایسے شخص بھی ہے جو اپنی بیوی پر ظلم اور ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے،
حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اپنے لیے عذاب کا گڈھا کھود رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے آگے فرمایا، اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر کرنا جہاں خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور خوشحالی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ تو اپنی بیوی کا حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے۔ جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے اور اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی سی غلطیوں کو نظر انداز کرے، اور جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دنیات داری اور دینداری کی تاکید کرتا رہے، شریعت کی راہ پر چلائے کرے، جو اپنی بیوی کو اس طرح کنٹرول کرے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کرے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں بھی مت کرنا جہاں ان کے کنبہ یعنی کہ خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو۔ تو وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو۔ حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، طلاق دینے والا بدتر عمل ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر غضب نازل کرتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ خود سوچئے، جس عمل پر پروردگار عالم ناراض ہوتے ہیں وہ انسان دنیا میں ذلیل اور خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو یہ فرمایا کہ ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں دوسری جگہ پر کر دو، کیونکہ یہ سنت عمل ہے۔ آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ دوستو، ہمیں بھی یہ سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو اور بھی لوگوں کے پاس میں پہنچ جائے۔